تمہیں دیکھتا ہوں تو خود پر قابو نہیں رہتا. اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا. آخر کب تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی؟ سارون سکندر نے بہت بھوچر آواز میں کہا تھا. اور دوسری طرف فون کان سے لگائے درفشا کچھ گھبرا سی گئی تھی. ابھی کچھ ہی تو دن ہوئے تھے ان کا نکاح ہوا تھا اور درفشا کی ڈگری مکمل ہونے میں صرف 6 مہینے تھے. رخصتی اس کے بعد ہونا تھی. سارون سکندر کو انگلینڈ سے آئے ابھی 1 مہینہ ہوا تھا. وہ پورے 4 سال کے بعد پاکستان آیا تھا. یہاں آ کر اس نے جب حویلی کے فنکشن میں درفشا کو دیکھا تو وہ پہلی نظر میں ہی اس پر فدا ہو گیا تھا. اسے لگا درفشا ہی اس کی منزل ہے. پورے خاندان میں اس سے زیادہ کوئی بھی حسین نہیں تھی. درفشا خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی. اور پھر سارون سکندر جیسے خوبرو اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے کا پروپوزل آیا تو جہاں درفشا کے ماں باپ خوش تھے وہیں وہ بھی اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سکندر حویلی سے بھاگ کر شہر اپنی پھوپھو کے بنگلے میں جا کر درفشا کو وہاں سے اٹھا کر لے جائے. وہ اب بھی درفشا سے شرطیں بھری باتیں کر رہا تھا جبکہ درفشا کا چہرہ اتنے دور بیٹھے بھی سرخ ہو رہا تھا. تبھی وہ کہنے لگی، سارون میں نے اسائنمنٹ تیار کرنی ہے، میں فون بند کرنے لگی ہوں. اور دوسری جانب سارون اپنا دل تھام کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، درفشا تمہارے لیے میں ضروری ہوں نہ کہ اسٹڈی. میرے بس میں ہوتا تو نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی کروا دیتا. چلو کوئی بات نہیں، رخصتی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، میں تمہیں اپنی محبت کا ثبوت دوں گا. کچھ دنوں تک تم سے ملنے آؤں گا اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ شادی کی تیاریاں شروع کر دوں، کیونکہ شادی تو ایسے کرنی ہے کہ دنیا دیکھتے کہ سارون سکندر کی شادی ہوئی ہے. خوب دھوم دھام سے شادی کروں گا. اور یاد رکھنا درفشا تم صرف میری ہو، تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے. پتہ نہیں کیوں اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا اور درفشا نے فوراً سے فون بند کر دیا تھا. اسے ابھی بہت سارے کام تھے. یونیورسٹی کے لیے کپڑے پریس کرنے تھے، نوٹس مکمل کرنے تھے اور پھر اپنے بابا جان کو بھی ٹائم دینا تھا. درفشا کی شروع سے عادت تھی وہ رات کو روز 1 گھنٹہ اپنے بابا جانی کے پاس بیٹھ کر کچھ ان کی باتیں سنتی اور کچھ اپنی سناتی تھی. دن گزرتے رہے، زارون کی شدتیں بڑھتی گئیں اور درفشا کبھی زارون کے ساتھ کال پر بات کرتی، کبھی اپنے ماں باپ کو ٹائم دیتی اور پھر اپنے فائنل ایئر کی تیاری میں مصروف ہو جاتی. آج اس کا لاسٹ پیپر تھا اور وہ خوش تھی. اسے زارون کی باتیں یاد آتی تو وہ مسکرا دیتی. ادھر زارون بھی خوش تھا. کافی دنوں سے وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا. اس کے چھوٹے بھائی شارون سکندر نے اس کی بہت مدد کی تھی. آج بھی وہ درفشا کے گھر سے آئے ہوئے جہیز کے فرنیچر کو زارون کے کمرے میں سیٹ کر رہے تھے کہ شارون نے سگس خوردہ سی نظر اٹھا کر زارون کو دیکھا تھا. وہ کس قدر خوش قسمت تھا جس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے اتنا انتظار کیا کہ کب مناسب وقت آئے اور وہ اماں سائیں سے درفشا کی بات کرے. لیکن وہ وقت ہی نہ آیا. سارون نے انگلینڈ سے آئے تھے ہی درفشا کو پسند کر لیا تھا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جلد از جلد شادی کرے گا. تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے درفشا کا خوبصورت مسکراتا ہوا چہرہ آیا تھا. لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے شارون نے وہ بات دل میں ہی دبا کر رکھ لی تھی. وہ کمرے کو سیٹ کر چکے تھے. دونوں باہر آئے جہاں پر اماں سائی بیٹھی تھی. مہتاب بیگم پریشانی کے عالم میں تھی. وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی. جیسے ہی مہتاب بیگم نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا تو مسکرا دیں. مہتاب بیگم کے دونوں ہی بیٹے بہت خوبصورت تھے. وجاہت میں دونوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے
وہ دونوں اماں سائیں کے پاس بیٹھے تو زارون بولا، اماں سائیں خیریت ہے؟ مجھے اب کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ مہتاب بیگم کہنے لگی، ہاں بیٹا، پریشانی کی تو بات ہے۔ تمہاری پھپھو کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ جو میرج ہال نزدیک ہے وہ پہلے سے ہی بک ہے۔ شہر کے کونے میں جو ہال ہے وہاں جگہ ملی ہے اور اس طرف کچے راستے ہیں۔ پتہ نہیں پہلے کہاں تھے، اگر وقت پر بکنگ کروا دیتے تو اچھا تھا۔ اب ہمیں سارے خاندان کو لے کر اتنے دور جانا پڑے گا۔ میں نے تو تمہاری پھپھو سے کہا بھی ہے کہ گھر سے ہی رخصتی کر دو، اتنا خوبصورت بنگلہ ہے اور اچھا خاصا بڑا بھی ہے، لیکن نہیں مانی۔ تبھی زارون بولا، اماں سائی کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ہم کوئی ڈرپوک تھوڑا ہی ہیں۔ لیکن پھر بھی زارون بیٹا، میرا دل پریشان ہو رہا ہے۔ ارے اماں سائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ زارون سکندر کی شادی ہے، اور آج کل کون گھروں سے رخصت کرتا ہے؟ سبھی میرج ہال میں مہمانوں کو بلاتے ہیں اور وہیں سے اپنی بیٹیوں کو سسرال بھیج دیتے ہیں، اور پھر ولیمے کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا۔ شارون کو اور اماں سائیں کو بتانے لگا کہ ولیمے کا مینیو کیا ہوگا، کیا کیا انتظام کرنے ہیں۔ اماں سائیں، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا ولیمہ ہے، اور ایسے انتظامات ہوں کہ لوگ بس دیکھتے ہی رہ جائیں۔ پتہ نہیں وہ دور فشاں کو پا کر اتنا مغرور ہو رہا تھا۔ شارون نے ایک پل کو اسے دیکھا، آج اس کی مہندی تھی اور وہ سب کو بنا بتائے پھپھو کے گھر پہنچ گیا۔ زارون نے دور فشاں کو کال کی، میں تمہیں ملنے آیا ہوں۔ دور فشاں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ زارون گھر میں مہمان آئے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ مہندی کا انتظام گھر پر ہی تھا، اس نے زارون کو واپس کا کہا لیکن وہ نہیں مانا۔ وہ ایسا ہی تھا، شروع سے ہی وہ اپنی من مانی کرتا تھا۔ اب بھی دور فشاں کتنی ہی مشکل سے اسے اپنے کمرے تک لے کر آئی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ زارون کو ناراض بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کو کل اسی کے پاس جانا تھا۔ پورے 3 گھنٹے وہ اس کے کمرے میں رہا تھا اور دروازہ اندر سے لاک تھا۔ دور فشاں کی امی 2 دفعہ آئی لیکن واپس چلی گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی بیٹی سو رہی ہے، اور اندر زارون سکندر دور فشاں کو دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی پر تو وہ بہت پہلے ہی مر مٹا تھا، لیکن اب وہ اس پر اپنے پیار کی شدتیں لٹاتا، اسے اپنے آپ میں سموتا، اسی میں کھویا ہوا تھا۔ 3 گھنٹے وہ اس کے ساتھ رہا، اور پھر وہ جیسے آیا تھا اسی طرح چھپ کر چلا بھی گیا تھا، اور دور فشاں اس کا پیار پا کر بہت خوش تھی۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھا تھا۔ دونوں ہی مہندی کے فنکشن الگ الگ تھے، لیکن دونوں خوبصورت لگ رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی پکس واٹس ایپ کی تھیں۔ بارات کے روز دور فشاں پارلر چلی گئی۔ ہال میں سب لوگ پہنچ چکے تھے، پھر کچھ ہی دیر بعد بارات بھی آ گئی۔ زارون سکندر کسی شہزادے سے کم نہ لگ رہا تھا۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی ٹائم ہوا تھا کہ دور فشاں کی انٹری ہوئی۔ ریڈ روز کلر کے لہنگے میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ جیسے ہی وہ اسٹیج کے پاس پہنچی، زارون نے اٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ ایک دم نروس سی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے بھی ہاتھ آگے کیا اور زارون کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سب دونوں کی تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چاند سورج کی جوڑی ہے۔ مہتاب بیگم بھی اپنی بہو پر صدقے واری ہو رہی تھی۔ بس اس پوری محفل میں ایک شخص ہی اداس تھا، اور وہ تھا شارون سکندر۔ وہ دور فشاں کو نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکا۔ اس کی بچپن کی پسند تھی، لیکن اب وہ اس کی بھابھی بن گئی تھی۔ اس نے بس سرسری سی نظر ڈالی ہوگی، پھر مہمانوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ زارون بار بار دور فشاں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اسے اپنے ساتھ لے جائے اور پھر ان کے درمیان کوئی نہ ہو۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی۔ شارون مہمانوں کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ زارون نے اسے بلایا۔
ادھر آؤ، جلدی آؤ، پکس بنوائیں۔ وہ اپنے اچڑے دل کے ساتھ بہت مشکل سے ان دونوں کے پاس آیا تھا اور زارون کے ساتھ بیٹھ گیا۔ شارون نے کچھ تصویریں بنوائیں اور پھر کام کا بہانہ کرتا ہوا اٹھ گیا۔ اب فوٹوگرافر دھڑا دھڑ ان کی تصویریں اتار رہا تھا اور وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے چاند اور سورج کو مات دے رہے تھے، مگر وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ سامنے کھڑے سینکڑوں افراد میں بہت سی نظریں ایسی تھیں جن میں صرف اور صرف حسد تھا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے، مہمانوں کے لیے کھانا کھول دیا گیا تھا۔ کئی ڈشز تھیں۔ طرفشا کے گھر والوں نے پانی کی طرح پیسہ بہا دیا تھا۔ مہتاب بیگم کا دل بول رہا تھا اور وہ مسلسل ہاتھ میں موجود تسبیح پڑھ رہی تھی۔ پتہ نہیں آج کیوں صبح سے ان کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ زارون کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر خوش تو ہو رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں انہیں کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ تقریب مکمل ہونے رات کی تاریکی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ مہتاب بیگم بے چین سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی کہ رخصتی کی تیاری کریں، اب ہمیں گھروں کو چلنا چاہیے، رات زیادہ ہو گئی ہے اور سفر بھی لمبا ہے، راستہ بھی بہت سنسان اور کچا ہے۔ ماں کی بات پر زارون نے سر ہلا دیا۔ جی اماں سائیں، میرا بھی یہی خیال ہے، رات ہونے کو ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ مہمان رخصت ہونے لگے تھے اور درفشا کے گھر والے اسے مل کر تو رہے تھے، اور تبھی زارون نے درفشا کا ہاتھ پکڑ لیا اور گویا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ درفشا اور میں، ہم دونوں سکندر حویلی پہنچ جائیں گے، آپ سب اپنی اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ اماں سائی کہنے لگی، بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن رات ہونے کو ہے، ڈرائیور تم لوگوں کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن زارون نہ مانا۔ نہیں اماں سائیں، وہ شارون کی گاڑی میں بیٹھ جائے گا۔ مہتاب بیگم مان گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ طرفشا کے گھر سے بھی کئی مہمان آئے ہوئے تھے جنہوں نے واپس جانا تھا، اور گاڑیوں کی ایک لمبی قطار پھر سے واپسی کے لیے تیار ہو گئی۔ سب رشتہ دار گاڑیوں میں بیٹھ گئے اور دو بڑی بڑی کوسٹرز بھی مہمانوں سے بھر گئی تھی۔ زارون نے آگے بڑھ کر اپنی گاڑی کا دروازہ درفشا کے لیے کھول دیا۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نہ جانے زارون نے اسے خود لے جانے کی بات کیوں کی تھی۔ وہ مغرور ہوئی جا رہی تھی۔ زارون کی محبت دیکھ کر سبھی اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ تبھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر زارون اندر آ کر بیٹھ گیا۔ ان کی گاڑی سب سے آگے تھی، باقی تمام گاڑیاں پیچھے تھیں اور ان کے چلنے میں ابھی وقت تھا۔ زارون نے ایک نظر پیچھے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باقی سب لوگ آتے رہیں گے، ہمیں تو اپنا سفر انجوائے کرنا چاہیے، زارون نے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ درفشا کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی۔ زارون گاڑی چلاتے ہوئے کافی آگے نکل چکا تھا۔ دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ادھر شارون بھی پریشان ہو رہا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ اندھیری سڑکوں پر زارون اور درفشا کی گاڑی جا رہی تھی۔ زارون اس لمحے کو انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ دائیں ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے وہ بائیں ہاتھ سے درفشا کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ تبھی گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ درفشا ایک دم گھبرا سی گئی تھی۔ یہ پتھر کیسے ہیں؟ آتے وقت تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ زارون نے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ وہ بڑے بڑے پتھر تھے اور یوں لگتا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر سڑک کے درمیان میں رکھ کر راستے کو بند کر دیا ہو۔ زارون نے اپنا موبائل نکالا، شارون کو کال کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسی لمحے اسے درفشا کی چیخ سنائی دی۔ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دو افراد جنہوں نے اپنے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا، وہ گھسیٹتے ہوئے درفشا کو گاڑی سے باہر لے کر جا رہے تھے۔ ان کے ہتھیار ان کے کندھوں پر جھول رہے تھے۔ درفشا زور سے چیخی تھی، بچاؤ زارون، مجھے بچاؤ! اور زارون پاگلوں کی طرح درفشا کی طرف لپکا، اور پھر اسی لمحے پیچھے سے کسی نے اسے دبوچ لیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی۔ وہ جو لوگ بھی تھے انہوں نے زارون کو بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔
وہ دور فشا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے سائڈ پر لے گئے۔ دور فشا مسلسل چلا رہی تھی، لیکن اس وقت روڈ بالکل خالی تھا۔ کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آیا۔ انہوں نے دور فشا کا سارا زیور لے لیا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ڈائمنڈ رنگ رہ گئی تھی۔ جب ان ڈاکوؤں نے وہ مانگی تو دور فشا نے انکار کر دیا۔ نہیں، یہ میں نہیں دوں گی، یہ میرے نکاح کی انگوٹھی ہے۔ تبھی ایک ڈاکو نے اس کے سراپے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خود اتارو گی یا ہم اتاریں؟ سوچ لو، اگر ہم نے اتارا تو ہم اور بھی بہت کچھ اتاریں گے۔ ویسے بھی تمہاری خوبصورتی ہماری نیت خراب کر رہی ہے۔ زارون نے جب سنا تو وہ زور سے چلایا تھا، خبردار! تم لوگوں نے اگر میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تم لوگوں کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ تبھی زارون نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ رات کی تاریکی تھی، دور تک سڑک پر سناٹے اور ویرانی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ زارون نے پوری کوشش کی اور ایک زوردار ٹھوکر اپنے پاس کھڑے ہوئے ڈاکو کے ٹانگ پر ماری، مگر ڈاکو کو شدید غصہ آ چکا تھا۔ اس سے ہاتھ میں پکڑی بندوق زارون کی طرف سیدھی کی اور اگلے ہی پل زارون کو اپنی غلطی کی سزا مل چکی تھی۔ کئی فائر ہوئے تھے۔ زارون کسی بے جان لاش کی طرح زمین پر گرتا چلا گیا۔ دور فشا کی چیخیں تاریکی میں گونج رہی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ زارون کے لبوں سے جو اگلا لفظ ادا ہوا وہ دور فشا کا نام ہی تھا۔ ڈاکو فوراً وہاں سے بھاگے تھے۔ شارون کی گاڑی سب سے آگے تھی۔ نہیں معلوم کیوں مجھے بہت عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، ساتھ بیٹھی مہتاب بیگم نے کہا تھا، اور ہمیں رات کے وقت سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شارون کچھ نہ بولا، بس ہلکے سے سر ہلا دیا۔ سامنے سڑک کے بیچ زارون کی گاڑی کھڑی تھی اور اس کے دونوں دروازے کھلے تھے۔ دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ شارون نے فوراً بریک لگائی۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی کے پاس پہنچا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے ہی زارون سکندر کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پاس ہی دور فشا بیٹھی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ شاید زمین پر گھسیٹنے کی وجہ سے وہ پھٹ گیا تھا۔ رو رو کر اس کا سارا میک اپ خراب ہو گیا تھا اور آنکھوں سے کاجل پھیل چکا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے۔ اپنے شوہر کی لاش کے پاس بیٹھی پوری طرح سے رو رہی تھی۔ مہتاب بیگم نے جب دیکھا تو وہ زمین پر گر گئی۔ ان کے جوان بیٹے کی لاش سامنے تھی اور بہو اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھی تھی۔ خوشیوں بھرے لمحات غم میں تبدیل ہو گئے تھے۔ شارون سکندر کا بھی بہت برا حال تھا۔ وہ بھی یہ سب دیکھ کر گھبرایا ہوا تھا۔ کسی نے دور فشا کے گھر والوں کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا۔ وہ لوگ بھی فوراً پہنچ گئے تھے۔ دور فشا کی ماں اپنی بیٹی کو سنبھال رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آج ہی تو ان کی بیٹی کی رخصتی ہوئی تھی اور آج ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ شارون سکندر نے بہت مشکل سے سب کچھ سنبھالا تھا۔ مشکل سے اس نے مہتاب بیگم کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر بہت ہی مشکل سے اس نے زارون کی لاش کو رشتہ داروں کی مدد سے اٹھایا تھا۔ اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ اسے اپنے بھائی سے بہت پیار تھا۔ دور فشا سے سب لوگ پوچھنے لگے کہ کیا ہوا تھا۔ وہ صرف اتنا بول پائی تھی کہ زارون نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو ڈاکو نے اسے مار دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ سکندر حویلی پہنچ گئے تھے۔ یہاں آ کر تو دور فشا کا برا حال تھا۔ ادھر مہتاب بیگم بھی اپنے جوان بیٹے کی موت پر خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ شام کے وقت سکندر کو دفنایا گیا تھا۔ پھر سب مہمان گھروں کو چلے گئے اور قریبی رشتہ دار حویلی میں ہی ٹھہر گئے تھے۔ دور فشا کے ماں باپ بھی وہیں پر تھے۔ وہ کبھی دور فشا کو دیکھتے اور کبھی مہتاب بیگم کو۔ دونوں کی حالت ہی بری تھی۔ ایک نے اپنا جوان بیٹا کھویا تھا اور دوسری نے اپنا شوہر۔ اس وقت شارون سکندر نے بہت ہمت دکھائی تھی۔ پھر سوئم کے دن بھی سب مہمان آئے تھے اور گاؤں کی عورتیں تو دور فشا کو منحوس کہہ کر پکار رہی تھی۔
ارے دیکھو تو کتنی منحوس ہے، آتے ہی اپنے شوہر کو کھا گئی۔ تبھی درفشا کی ماں بولی، یہ سب قسمت کا کھیل ہے، اس میں میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن عورتوں کا کیا ہے، ان کی زبان کہاں بند ہوتی ہے۔ سویم کے بعد درفشا کے ماں باپ اپنے گھر جانے لگے تو انہوں نے درفشا کو بھی ساتھ لے جانے کا کہا، لیکن اس نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ نہیں بابا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اگر وہ کہتی کہ وہ جانا چاہتی ہے تو مہتاب بیگم نے اسے نہیں روکنا تھا۔ اگر مہتاب بیگم نے ان عورتوں کی بات کا یقین نہیں کیا تھا تو ان کی بات کو رد بھی نہیں کیا تھا۔ پھر وہ اکیلی ہو گئی کیونکہ مہتاب بیگم اپنے بیٹے کا غم مٹا رہی تھی اور درفشا اپنے شوہر کا۔ درفشا زارون کے کمرے میں اس کی ایک ایک چیز کو پاگلوں کی طرح اٹھا کر دیکھتی تھی اور ہر وقت روتی رہتی۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ ساری عمر اس حویلی میں زارون کی بیوہ بن کر گزارے گی۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی ساس کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ان کے کھانے پینے کا، ان کی میڈیسن کا وہ اچھے سے خیال رکھ رہی تھی، اور شارون سکندر جو درفشا سے شروع سے پیار کرتا تھا، اس کی اجڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر افسردہ ہو جاتا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح سے ڈھیر ساری خوشیاں درفشا کی جھولی میں ڈال دے۔ ابھی زارون کو مرے 1 مہینے سے اوپر ہو چکا تھا۔ ایک دن اچانک درفشا کی حالت خراب ہو گئی، وہ اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ شارون سکندر تو ایک دم پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ نوکرانی کی مدد سے اسے ہسپتال لے آیا۔ درفشا بہت کمزور لگ رہی تھی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد شارون کے ہوش اڑے جب لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ شی از پریگننٹ۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تو گویا پاگل سا ہو رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے اماں سائیں کو یہ بات بتائی، وہ تو چپ سی ہو گئی تھی۔ لیکن زارون چپ نہیں ہوا تھا، وہ سیدھا اس کے کمرے میں آیا۔ تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا درفشا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں شارون، یہ بچہ زارون سکندر کا ہے، بکواس بند کرو۔ رخصتی کے دن ہی زارون اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ وہ اسے برا بھلا کہنے کے بعد باہر چلا گیا اور درفشا کے پاس رونے کے سوا کچھ نہ تھا۔ عورت کا سب سے بڑا سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے، اور درفشا کا شوہر تو اس کا سہارا بننے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اس نے خوشیوں سے پہلے ہی غم دیکھ لیے تھے۔ یہی دکھ تو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اور اوپر سے ایک اور مسئلہ بن گیا تھا۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ بچہ زارون سکندر کا ہے۔ درفشا کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر طرف سے الزام، تحقیر اور شکوک کی تلواریں اس کے وجود کو چیرتی جا رہی تھی۔ مگر سب سے بڑا زخم اسے تب لگا جب شباب بیگم، اس کی ساس، جنہیں وہ ماں جیسا سمجھتی تھی، وہ بھی اس پر شک کرنے لگی۔ شام کے وقت وہ درفشا کے کمرے میں آئی۔ ان کے چہرے پر سختی تھی، وہ بہت غصے میں تھی اور لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ بس بہت ہو گیا درفشا، یہ جھوٹ اب مزید برداشت نہیں ہوگا۔ زارون کی روح کو تم بے وجہ تڑپا رہی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس دنیا سے جانے والے پر اتنا بڑا بہتان باندھ رہی ہو۔ درفشا کے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ تڑپ کر اٹھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے وہ نرم مگر مضبوط آواز میں بولی، میں جھوٹ نہیں بول رہی ممانی جان، خدا کی قسم یہ بچہ زارون کا ہے۔ وہ مہندی کی رات وہ آیا تھا، میرے کمرے میں آیا تھا۔ شباب بیگم نے تڑک کر کہا، جھوٹ، سفید جھوٹ۔ زارون مہندی کی رات گھر پر ہی تھا، اور تم اب کہہ رہی ہو کہ وہ تمہارے پاس آیا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کسی نے دیکھا ہے زارون کو؟ تمہارے گھر والوں کو تو پتہ ہوگا نا؟ میں تمہاری ماں سے پوچھتی ہوں۔ درفشا کی آواز کانپنے لگی، مگر وہ ہمت باندھ رہی تھی۔ وہ آیا تھا ممانی جان، شاید کسی نے نہ دیکھا ہو، لیکن وہ وہاں آیا تھا۔ اس نے مجھے گلے لگایا، کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ 3 گھنٹے میرے ساتھ رہا تھا۔ اس نے وہ سب میرے ساتھ کیا تھا جو میاں بیوی کے بیچ ہوتا ہے۔ شباب بیگم نے تن سے کہا لگایا، بکواس بند کرو، تم جھوٹ بول رہی ہو۔
ضرور یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا اور اب میرے بیٹے کے نام لگا رہی ہو۔ طور فشا کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ میں کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتی ممانی جان، بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ یہ بچہ زارون سکندر کا ہے۔ میرا ضمیر گواہ ہے، میرا رب گواہ ہے، میرا رب جانتا ہے میں غلط لڑکی نہیں ہوں۔ شباب بیگم نے سختی سے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ رب کا نام لے کر جھوٹ مت بولو طور فشا، اگر تم سچی ہوتی تو زارون کی وفات کے بعد ہم سب کو بتا دیتی۔ اب تم اچانک کہہ رہی ہو کہ یہ بچہ اس کا ہے، کیا کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا؟ طور فشا نے بے بسی سے کہا۔ میں اس وقت صدمے میں تھی، میری زندگی بکھر گئی تھی ممانی جان، میں کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اب جب بچہ دنیا میں آنے والا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے باپ کی شناخت سے محروم نہ ہو۔ شباب بیگم نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ ہم سب تمہارے اس خود ساختہ دعوے پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیں؟ طور فشا، میں تمہارے لیے دعا کر سکتی ہوں، تمہیں معاف بھی کر سکتی ہوں، مگر زارون کا نام کسی جھوٹ سے جوڑنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ طور فشا نے آخر کار ہمت ہار دی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو دامن میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے ممانی جان، آپ نہ مانیں، مگر ایک دن سچ خود سب کے سامنے آئے گا۔ میں اس دن کا انتظار کروں گی۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، بس وہی میرا گواہ ہے۔ شباب بیگم خاموشی سے پلٹ گئی۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں صرف سسکیاں باقی رہ گئیں۔ طور فشا کی سچائی دب کر رہ گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ زارون سکندر اسے تنہا چھوڑ جائے گا۔ طور فشا کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ چکا تھا، سب راکھ ہو چکا تھا۔ وہ جو کچھ عرصے پہلے تک خوابوں کے گلشن میں تھی، اب الزام اور نفرت کی صحرا میں تنہا بھٹک رہی تھی۔ شباب بیگم کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور ٹوٹے دل کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو رکے ہی نہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی عورت کے لیے اپنے کردار کی صفائی دینا، اور جب سننے والا کوئی نہ ہو تو صفائی بھی صرف خاموشی چیخ بن کر رہ جاتی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا۔ امی آپ حویلی آ جائیں، میں بہت پریشان ہوں۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ دروازہ کھلا اور طور فشا کی ماں رشیدہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ طور فشا بیٹی، ان کی آواز میں بے چینی تھی۔ طور فشا نے سر اٹھایا اور اپنی ماں کو دیکھتے ہی سینے سے لگ گئی۔ وہ ماں کی آغوش میں پناہ لینے لگی۔ امی، وہ لوگ میری بات پر یقین نہیں کرتے، ممانی جان بھی، شارون بھی، سب مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ وہ باہر مہتاب بیگم سے سب سن چکی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا۔ رشیدہ بیگم نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، آنسو اپنی آنکھوں سے پونچھنے اور مضبوطی سے کہا، چل بیٹا، گھر چل، یہاں تیرے لیے اب کچھ نہیں بچا۔ جب اپنے ہی یقین نہ کریں تو پھر وہ گھر نہیں رہتا۔ طور فشا نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ لیکن امی، یہ میرا سسرال ہے، زارون کا گھر ہے، میں یہاں سے کیسے چلی جاؤں؟ رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ زارون کا گھر تب ہوتا جب وہ زندہ ہوتا، اب تو صرف اس کی یادیں بچی ہیں۔ بیٹی تو یہاں رہے گی تو ہر دن تمہارے لیے اذیت بن جائے، اور پھر جب یہ تم پر یقین ہی نہیں کرتے تو تم کیوں یہاں رہو؟ طور فشا نے چند جوڑے اور ضروری سامان پیک کیا اور پلٹ کر اس کا گھر دیکھا جس سے اس کی ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ شارون سکندر سیڑھیوں پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، مگر آنکھوں میں ایک پل کو اداسی تھی۔ جا رہی ہو؟ طور فشا رکی، نگاہ اٹھا کر شارون کی طرف دیکھا۔ ہاں جا رہی ہوں۔ جب اپنے ہی پرائے بن جائیں تو وہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ طور فشا کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ ایک دن سب کو پتہ چل جائے گا شارون سکندر کہ میں جھوٹی نہیں ہوں۔ شارون نے نظریں چرا لیں۔ طور فشا نے پلٹ کر ماں کا ہاتھ تھاما اور گھر سے باہر نکل گئی۔ گھر کے باہر آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے قدرت بھی طور فشا کے دکھ میں شریک ہو۔ باہر قدم رکھتے ہی وہ یادیں جیسے بارش کی بوندوں کی طرح اس پر برسنے لگیں۔ وہ مہندی کی رات، زارون کی ہنسی، اس کی آواز، اس کی آنکھوں کی چمک، سب ایک لمحے میں جیسے سامنے آ گیا۔ رشیدہ بیگم نے خاموشی سے بیٹی کو سہارا دیا اور گاڑی میں بٹھایا۔ ماں کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی طور فشا جیسے ٹوٹ کر بکھر گئی۔
وہ جو کبھی یہاں سے دلہن بن کر گئی تھی اتنی جلدی واپس لوٹ آئی تھی۔ اس کے بابا نے دروازہ کھولا تھا۔ ارے درفشا، میرا بچہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رشیدہ بیگم نے انہیں فون پر ہی سب بتا دیا تھا۔ درفشا خاموش بیٹھی رہی، بس آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ ماں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تو رو لے بیٹی، رو لے، جتنا جی چاہتا ہے، مگر یاد رکھ تیری ماں زندہ ہے، اور جب تک میں ہوں تجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ درفشا نے ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ امی میں تھک گئی ہوں، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے سمجھ لے، بس یقین کر لے۔ رشیدہ بیگم نے پیار سے بیٹی کا سر چوم لیا۔ میں تجھ پر یقین کرتی ہوں، اور اگر دنیا نہیں کرتی تو دنیا جائے بھاڑ میں۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور سچ کبھی چھپتا نہیں۔ چاہے جتنا بھی اندھیرا ہو، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بس ماں کی ممتا اور بیٹی کی تکلیف ایک دوسرے سے لپٹ گئی۔ اسی رات درفشا نے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو سچ کا محافظ ہے، تو جانتا ہے میں غلط نہیں، بس مجھے صبر دے، ہمت دے، اور وہ دن دکھا دے جب سب کو میرے سچ پر یقین آ جائے۔ شارون سکندر سیڑھیوں پر کھڑا خاموشی سے درفشا کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں میں نقش ہو چکا تھا۔ درفشا اپنی ماں کے ساتھ خاموش اور بے جان قدموں سے سسرال کی دہلیز پار کر رہی تھی۔ وہ درفشا جس کی آنکھوں میں کبھی زندگی کی روشنی تھی، آج صرف درد اور بے یقینی تھی۔ اندر کا دل عجیب کشمکش میں تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک درفشا کے دل میں ایک خاموشی گود تھا۔ وہ ہمیشہ سے اسے چاہتا رہا تھا، لیکن کبھی اپنی ماں سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ مگر دل میں ایک آس ضرور تھی کہ شاید ایک دن جب سارون سکندر دنیا سے چلا گیا تو وہ امید اور بھی گہری ہو گئی۔ میں ماں سے بات کروں گا کہ درفشا اب اکیلی ہے، میں اسے سہارا دوں گا، عزت دوں گا۔ یہ الفاظ کئی دنوں سے اس کے دل میں گونجتے آ رہے تھے، مگر آج سب کچھ بدل گیا تھا۔ درفشا کہتی ہے بچہ زارون کا ہے۔ نہیں، اگر ہوتا تو شادی کے دنوں میں بتاتی نا۔ پتہ نہیں کس کا ہے، لڑکی ٹھیک نہیں لگتی۔ اس کے کان میں اپنی ماں کی آواز گونجی تھی۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ کیا واقعی وہ ایسی نکلی؟ نہیں، یہ تو ممکن نہیں۔ میں تو اسے پاکیزہ سمجھتا تھا، معصوم، لیکن کیسے اس پر یقین کر لوں؟ وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ بند کرتے ہی دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گیا۔ مٹھیاں بیچی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کب سے نہیں سویا۔ مجھے وہ سب الگ لگتی تھی، اس کی خاموشی، اس کی شرم، اس کی سادگی۔ میں نے تو اسے خوابوں کی شہزادی سمجھا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ رشیدہ بیگم صحن میں ٹہل رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی خاموشی تھی، مگر آنکھوں میں وہ چنگاری دکھائی دے رہی تھی جو صرف ماں کے اندر ہوتی ہے۔ اسے اپنی بیٹی پر پکا یقین تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ وہ ماں جس نے ہمیشہ بیٹی کو سر اٹھا کر جینا سکھایا تھا، اب اس کی جھکی نظریں اور زرد چہرہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ درفشا کو بہت خیال رکھتی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب درفشا نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ سب رشتہ دار بلا بلا کہہ رہے تھے، اب وقت تھا۔ رشیدہ بیگم انہیں منہ توڑ جواب دیتی۔ اسی شام رشیدہ بیگم نے درفشا کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی اب بس بہت ہو گیا، اب تیرے صبر کی نہیں، تیرے سچ کی باری ہے۔ درفشا نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اب تیرا سچ زبان سے نہیں، کاغذ سے بولے گا۔ DNA کارروائی ہوں گی، سب کو پتہ چلے گا کہ یہ بچہ زارون کا ہے۔ جب سچ سامنے آ جائے گا تو وہ حویلی والے چاہیں یا نہ چاہیں انکار نہیں کر سکیں گے۔ درفشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رشیدہ بیگم نے مضبوط لہجے میں کہا، تیرے بچے کو زارون سکندر کا نام ملنا چاہیے۔ میں اپنی بیٹی کا سر جھکا ہوا نہیں، بلند دیکھنا چاہتی ہوں۔ 2 دن بعد رشیدہ بیگم درفشا کو ساتھ لے کر لیبارٹری گئی۔ وہاں قانونی طریقے سے DNA ٹیسٹ کے لیے درفشا اور زارون کی ذاتی اشیاء جو درفشا کے پاس محفوظ تھی، لیبارٹری والوں نے سب کچھ اطمینان سے لیا اور کہا کہ رپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گی۔ وہ 1 ہفتے تک صدی کی طرح طویل تھا۔ درفشا نے ہر دن اللہ سے بس ایک دعا مانگی، میرے مولا سچ کو زبان دے۔ ادھر شباب بیگم نفرت سے کہہ رہی تھی، پتہ نہیں کسی کے بچے کو پیدا کر دیا۔
तुरेफिशा ने। लेकिन ज़ारून सिकंदर को दिल नहीं मान रहा था। 7वें दिन रिपोर्ट आ गई। रशीदा बेगम ने रिपोर्ट हाथ में ली और एक-एक लफ्ज़ पढ़ा। आंखों से आंसू बह निकले। रिपोर्ट वाज़ेह थी, बच्चे का बाप ज़ारून सिकंदर था। रशीदा बेगम ने अपने आंसू साफ किए और इसी दिन रिपोर्ट की कॉपी तैयार करवाकर एक खूबसूरत लिफाफे में रखवाई। लिफाफे पर खुद हाथ से लिखा, सिकंदर हवेली, शबाब बेगम के नाम। लिफाफा एहतियात से बंद किया गया और अगली सुबह अपने ड्राइवर को सिकंदर हवेली भेजा। मुश्ताक ये अल्फाज सिकंदर हवेली पहुंचाना है और देख, खुद शबाब बेगम के हाथ में देता है, किसी और को मत देना। मुश्ताक ने अमानतदारी से सर हिलाया। जी बीबी जी, आप फिक्र ना करें, ये ख़त वक्त पर और इन्हीं को पहुंचेगा। सिकंदर हवेली के दरवाजे पर जब मुश्ताक ने जाकर शबाब बेगम का नाम लिया तो दरवाज़ा फ़ौरन खोल दिया गया। मुलाजिम इसे अंदर ले गया। शबाब बेगम कमरे में बैठी चाय पी रही थी। मुश्ताक ने आगे बढ़कर अदब से सलाम किया और लिफाफा इनके हाथ में दिया। ये रशीदा बीबी ने दिया है, फरमाया है कि आप खुद ही पढ़ें, किसी और को ना दें। शबाब बेगम ने चौंक कर लिफाफा हाथ में लिया और सरसरी निगाह से मुश्ताक को चाहने का इशारा किया। जब वो अकेली हो गई तो लिफाफा खोला और जैसे ही रिपोर्ट पर निगाह पड़ी, इनके हाथ कांपने लगे। आंखें हैरत से फैल गई, दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक सी गई। टीएनए रिपोर्ट बायोलॉजिकल फादर ज़ारून सिकंदर कंफर्म्ड। लिफाफा इनके हाथ से गिर गया और आंखों में आंसू थे। इनकी हालत ख़राब होने लगी। ये क्या कर दिया मैंने इस मासूम पर इल्ज़ाम लगाकर अच्छा नहीं किया। और वो बच्चा, वो तो मेरे ज़ारून की निशानी है। सिकंदर हवेली के वारिस है। वो पागल सी होने लगी। तभी शारून सिकंदर कमरे में आया। इसने जब अपनी माँ की हालत देखी तो परेशान हो गया। अम्मा सही क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? शबाब बेगम कुछ न बोली। सारू ने टेबल पर पड़ा हुआ कागज़ उठाया। ये क्या है? और अगले ही पल इसे हैरत हुई थी। ये तो डीएनए रिपोर्ट है और दुरेफिशा सच कह रही थी अम्मा साईं, वो बच्चा तो ज़ारून का है। कितनी देर वो ज़ारून को याद करके रोते रहे। फिर शबाब बेगम ने एक फ़ैसला किया कि वो दुरेफिशा से माफ़ी मांगेगी और इसे वापस सिकंदर हवेली को ले आएंगी। और इसी पर शारून ने भी फ़ैसला सुना दिया था कि वो दुरेफिशा से निकाह करेगा। और शबाब बेगम को और क्या चाहिए था? इसी तरह तो वो दुरेफिशा को मुस्तकिल तौर पर हवेली रख सकती थी और शारून की तो बचपन की ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। लेकिन अब फ़ैसला तो दुरेफिशा ने करना था। वो दोनों इसी वक्त शहर रवाना हो गए। जैसे ही वो दुरेफिशा के घर पहुँचे, अंदर इसकी माँ इसी का इंतज़ार में थी। वो जानती थी कि शबाब बेगम ज़रूर आएंगी और शबाब बेगम ने आते ही सामने हाथ जोड़ दिए थे। मुझे माफ़ कर दो दुरेफिशा बेटा। और वो कैसे ज़ारून की माँ को माफ़ ना करती। फिर इसी वक्त शबाब बेगम ने इनके आगे शारून के लिए झोली फैला दी। दुरेफिशा तो मन नहीं मान रही थी, लेकिन इसकी माँ बाप को यही बेहतर लगा था। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए यही बेहतर है। और शारून वो तो जैसे खिल सा गया था। इसे लग रहा था जैसे इसे सब कुछ मिल गया हो। इसने सोचा कि अब कभी भी वो दुरेफिशा की आंख में आंसू नहीं आने दे।